السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے دل کے رشتے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی سٹوری، اور آپ سے ریکویسٹ ہے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ فجر کا وقت تھا۔ ثنا نماز کے بعد صبا اور ایمان کو جگانے لگی۔ اٹھو اٹھو، جلدی کرو، نماز کا وقت نکل جائے گا۔ امی ناشتہ بنا رہی ہیں، ٹائم کم ہے، گاڑی آ جائے گی۔ صبا بمشکل آنکھیں ملتے ملتے اٹھی، اور پھر ایمان نے بھی بستر کو خیر بات کہہ ہی دیا۔ سردیوں کے دن تھے اور ٹھنڈ اور دھند بھی بہت ہوا کرتی تھی۔ یہ روزانہ کا معمول تھا۔ وہ تینوں منہ اندھیرے کالج کے لیے نکلتیں تو کہیں جا کر 7:30 بجے کالج جا پہنچتیں۔ کالج گاؤں سے 15 منٹ کی دوری پر ساتھ والے شہر میں تھا، لیکن گاؤں کی مختلف گلیوں سے بچیوں کو اکٹھا کرتے کرتے کافی وقت لگ جاتا، اور گاڑی والے انکل کی کوشش کے باوجود بچے گھروں سے نکلنے میں وقت لگا دیتے۔ کبھی تو وہ خود آیا کرتے تو کبھی کسی ڈرائیور کو گاڑی دے کر بھیجا کرتے۔ اس گاڑی میں ان کی تینوں بیٹیاں عائشہ، فاطمہ اور ہاجرہ بھی جایا کرتیں۔ گاڑی والے انکل، جن کا نام صفدر تھا، وہ لگ بھگ صبا، ثنا اور ایمان کے والد کی عمر کے ہی تھے۔ بااصول اور شریف انسان تھے۔ گاڑی میں موجود سب بچوں اور بچیوں کا خیال اپنی بیٹیوں کی طرح رکھتے۔ زندگی کا آدھا حصہ سعودیہ میں گزارا۔ اب پاکستان میں آئے تو اپنی گاڑیاں خرید کر دوبارہ کاروبار شروع کر دیا۔ ان کی 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ دونوں بیٹے بیٹیوں سے چھوٹے تھے اور مری کے ایک اسکول کے ہاسٹل میں پڑھتے تھے۔ کچھ وقت ہی ہوا تھا کہ ثنا اور اس کی دونوں بہنوں نے ان کی گاڑی پر کالج جانا شروع کیا، اور آپس میں بہت دوستی بھی ہو گئی۔ عائشہ، فاطمہ اور ہاجرہ بھی طبیعت کی اچھی لڑکیاں تھیں۔ عائشہ اچھے اخلاق کی مالک تھی لیکن کم گو تھی۔ فاطمہ سے تو سب کی رونق تھی، وہ بہت خوش مزاج اور باتونی تھی، اور ہاجرہ بہت ذہین، لائق اور ملنسار تھی۔ ان سب کو آنے اور جانے کے سفر کا اندازہ ہی نہ ہو پاتا۔ کچھ ہی وقت میں وہ بہت گہری دوستی میں بندھ گئیں۔ آج بھی وہ گاڑی کا انتظار کرنے لگیں۔ ناشتے کے بعد بھاگم بھاگ تیار ہو کر گیٹ کے پاس جا کر کھڑی ہو گئیں، کیونکہ انکل کبھی بھی دیر سے آنے کو پسند نہ کرتے تھے۔ کبھی کبھی تو کوئی نہ کوئی ان کی سعادت سے جھنجھلا جاتا، ڈانٹ بھی سنتا، لیکن سب یہ جانتے تھے کہ انکل بااصول شخص ہیں، اس لیے سب کو وقت پر اسکول، کالج پہنچانا اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ آج بھی تینوں اس لیے جلدی سے تیار ہو گئی تھیں۔ روزانہ کا یہی معمول تھا۔ سردیاں گزر گئیں اور گرمیوں کا موسم شروع ہو گیا۔ گرمی کی شدت حد سے بڑھ گئی تو کالج میں چھٹیاں ہو گئیں اور سب اپنے اپنے گھروں تک محدود ہو گئے۔ رمضان کا مہینہ گزرا اور عید قریب تھی کہ ایک روز فاطمہ کی کال آ گئی۔ گھر میں فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ آخر صبا کی امی نے جا کر کال ریسیو کی تو دوسری طرف فاطمہ تھی۔ امی سے حال احوال کے تبادلے کے بعد اس نے اصرار کیا کہ آپ سب عید پر ہماری طرف ضرور آئیں۔ امی نے بھی اسے آنے کی دعوت دی تو فاطمہ نے کہا، آنٹی ہم بھی ضرور آئیں گے، لیکن اس بار آپ ہم سب کی طرف چکر لگائیں، ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ عید کا دن بھی آ گیا۔ دن بھر لوگوں کا آنا جانا لگا رہا۔ شام میں امی نے صبا کو تیار ہونے کو کہا۔ صبا اور ایمان جھٹ پٹ سے تیار ہوئیں اور ثنا گھر پر ہی رک گئی کہ عید کا روز ہے، کوئی اور مہمان نہ آ جائیں۔ پہلی بار وہ لوگ صبا کے گھر جا رہے تھے، سو اتا پتہ پوچھ لیا اور آخر اس کے گھر پہنچ گئے۔ ڈور بیل بجائی تو دروازے پر فاطمہ اور عائشہ دونوں دوڑتی آئیں۔ ان سب کو دیکھ کر بہت خوشی کا اظہار کیا۔ امی نے انہیں کچھ تحائف پکڑائے اور وہ سب صحن عبور کرتے ہوئے گھر کے اندر آ گئے۔ صحن کا ایک حصہ خوبصورت باغیچے پر مشتمل تھا۔ جا بجا کھلے ہوئے رنگ برنگے پھول، ڈیزائن دار کیاریاں اور باغیچے کے درمیان لگے پھلوں کے درخت دیکھنے لائق تھے۔ لگ رہا تھا کسی نے بہت محبت سے گھر کو سنوارا ہے۔ یہ امی، صبا اور ایمان کی فاطمہ کے گھر والوں سے پہلی ملاقات تھی، جس میں ان کی والدہ نے اتنی محبت دی کہ وہاں جا کر سب کو بہت اچھا لگا۔ فاطمہ، عائشہ اور ہاجرہ کی امی بہت ملنسار خاتون تھیں۔ انہوں نے مہمانوں کے آگے لوازمات کے ڈھیر لگا دیے۔ بہت اچھے ماحول میں گپ شپ ہوئی۔ واپسی پر انہوں نے ایمان، صبا اور ثنا کے لیے عید کے کچھ گفٹس دیے اور اللہ حافظ کہنے دروازے تک آ گئے۔ ابھی دروازے سے باہر نہ نکلے تھے کہ انکل بھی آ گئے۔ سر پر ہاتھ پھیرا، بچیوں کو دعائیں دیتے آگے بڑھ گئے۔ یہ پہلی ملاقات تھی جو ان کے گھر پر ہوئی۔ پھر دونوں خاندانوں کا آپس میں آنا جانا لگا رہا۔
اور تعلقات بہن بھائیوں کی طرح آگے بڑھتے رہے۔ عائشہ کی امی صبا، ایمان اور ثنا کو اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھنے لگیں۔ آج فاطمہ کالج میں کچھ پریشان تھی۔ جب ایمان اور ثنا نے پوچھا تو اس نے بتایا امی بیمار ہیں، امی کو اکثر سانس کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ بہت پریشان ہو گئے۔ فاطمہ نے بتایا کہ بابا بھی بہت پریشان ہیں، 2 دن سے انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں۔ امی اور بابا دونوں میں بہت محبت ہے، جس میں سے بھی کسی ایک کو تکلیف ہو دوسرا بے چین ہو جاتا ہے۔ دونوں نے بچوں کے لیے محبت بھرا آشیانہ بنا رکھا تھا، جس میں سب بھرپور اور خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ اکثر فاطمہ کی امی مذاق کرتی ہیں، اگر میں نہ رہی تو آپ کا کیا ہوگا؟ میرے بعد آپ کو ہی بچے اور گھر کو سنبھالنا ہوگا۔ اور وہ آدھی بات میں ہی انہیں روک دیتے اور فوراً ہاتھ ان کے منہ پر رکھ کر بے چین ہو کر کہتے، ایسی باتیں مت کیا کرو، مجھے اور بچوں کو تمہاری بہت ضرورت ہے۔ شام میں انہیں دیکھنے کے لیے صبا اور اس کی امی ان کے گھر چلے آئے۔ کچھ روز میں ان کی طبیعت میں بہتری آ گئی، پھر یہ معمول رہنے لگا۔ اکثر ہی ان کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ کالج کے 2 سال گزر گئے اور صبا اور ثنا کی شادی ہو گئی، جس میں عائشہ، اس کی امی اور باقی دونوں بہنوں نے شرکت کی۔ ان سب کا دل اداس ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں آپ کبھی مل بھی پائیں گے یا نہیں۔ سب کا مل کر گزرا ہوا اچھا وقت ان کے دل و دماغ میں دوڑ رہا تھا۔ آپس کی محبت، کبھی کبھی پیار بھری نوک جھونک، سب پیچھے چھوڑ کر وہ آگے بڑھ گئیں۔ ایمان شادی کے بعد اپنے خاوند کے ساتھ کراچی چلی گئی، پھر بہت سے سال بیچ میں آ گئے، جس کے دوران صبا اور ایمان کے بعد ثنا کی بھی شادی ہو گئی اور عائشہ اور فاطمہ کی بھی شادی ہو گئی۔ فاطمہ اپنے گھر میں خوش تھی۔ عائشہ، جس کی شادی اپنے تایازاد سے ہوئی، ان کی آپس میں نہ بن پائی اور آخر کار بات طلاق تک پہنچ گئی۔ صبا اس وقت بھی کراچی میں تھی۔ جب اسے پتہ چلا تو بہت تکلیف ہوئی۔ آخر دلوں کے رشتے یوں ہی تو نہیں ہوا کرتے۔ دن بھر پریشان رہی، پھر وقت گزرتا رہا، پھر اس بات کو بھی 14 سال گزر گئے۔ بچیاں اپنے گھروں کی ہو گئیں تو آنا جانا کم ہو گیا، سب اپنے گھروں اور بچوں میں مصروف ہو گئے۔ ایک روز صبا نے گھر فون کیا تو پتہ چلا عائشہ کی امی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں۔ یہ خبر صبا کے لیے بہت دکھ کا باعث بنی۔ بار بار ان کا چہرہ نظروں کے آگے گھومتا رہا اور یہ خیال ستاتا رہا کہ اس گھر کی رونق تو انہی سے تھی۔ عائشہ، فاطمہ اور ہاجرہ ان کے بغیر کیسے رہیں گی؟ کتنے پیار سے انہوں نے یہ گھر سینچا تھا، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ ایک روز سب کو اس دار فانی سے رخصت ہونا تھا۔ اس بات کو بھی آخر مزید 10 سال گزر گئے اور اب کی بار جب صبا میکے آئی تو اس نے امی سے کہا کہ باقی سب کا تو معلوم نہیں، ہاں فاطمہ کی شادی اسی شہر میں ہوئی تھی، اس کے بارے میں معلوم کر کے اس سے ملتے ہیں۔ اور آخر کار صبا کو اس کا فون نمبر مل گیا اور آج اس نے فاطمہ کو کال کی۔ راہ میں 25 سال کا فاصلہ تھا، اس لیے فاطمہ کو صبا کو پہچاننے میں لمحے بھر کا وقت لگا اور تعارف کروانے پر صبا کو اس کی خوشی کی انتہا فون پر بھی سمجھ میں آ رہی تھی۔ دونوں نے خوب باتیں کیں، اپنے اپنے بچوں کے بارے میں بتایا اور ایک دوسرے سے ملنا چاہا، لیکن اس بار صبا کو جلدی واپس جانا پڑ گیا۔ دونوں نے اگلی بار ملنے کا وعدہ کیا۔ اس بات کو بھی 1 سال گزر گیا اور آج صبا فاطمہ کو ملنے جا رہی تھی۔ فاطمہ، جو واقعی صبا کے انتظار میں نظریں بچھائے ہوئے تھی، واقعی محسوس ہو گیا اتنے عرصے بعد دونوں کی خوشی دیدنی تھی۔ فاطمہ نے اپنے بچوں سے ملوایا اور کافی وقت تک بیٹھ کر دونوں نے پچھلے دنوں کی یاد میں گزار دیے۔ بس صبا کو ایک دکھ تھا کہ وہاں سے جاتے ہوئے بوجھل دل کے ساتھ اٹھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہاں سے شروع کرے۔ ہاں، صرف اطمینان کی بات یہ تھی کہ عائشہ کی دوبارہ شادی ہو گئی تھی اور وہ اپنے گھر میں خوش تھی۔ وہ ہنستا بستا گھر اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ فاطمہ کی امی اس دنیا میں نہیں رہی تھیں تو ان کے جانے کے کچھ سال بعد گھر چلانے میں دقت پیش آنے کی وجہ سے بیٹیوں نے بابا کی شادی ایک ادھیڑ عمر کی بیوہ عورت سے کروا دی، جس کی ایک جوان سالہ بیٹی تھی جو اپنے باپ کے پاس رہتی تھی۔ انہوں نے اس بکھرتے گھر کو دوبارہ آباد کرنے کی غرض سے بابا کی شادی کروائی، لیکن پھر بھی فاطمہ، عائشہ جب بھی جاتیں تو نظریں امی کو ڈھونڈتی رہتیں۔ بچپن نگاہوں کے سامنے رقص کرنے لگتا۔ امی اور بابا کی محبت اور بچوں کی رونق سے وہ گھر کتنا مہکتا تھا۔ بڑے بھائی کی بھی جلد شادی ہو گئی اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ دبئی میں سیٹل ہو گئے۔
پھر کچھ عرصے بعد چھوٹے بھائی کا گھر بھی بہنوں نے بسا دیا۔ اب وہ جلد از جلد ہاجرہ کی شادی کرنا چاہتی تھیں اور آخرکار اس کا رشتہ ایک فضائیہ کے آفیسر کی طرف سے آ گیا۔ لیکن تشویش کی بات یہ تھی کہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا اور اولاد نہ ہونے کی وجہ سے دوسری شادی کا خواہش مند تھا۔ پہلے تو کوئی بھی راضی نہ ہوا، لیکن فاطمہ کے ابو کو اس بات کی جلدی تھی کہ اپنی زندگی میں اسے اپنے گھر کا کر دیں۔ جب سے امی اس دنیا سے چلی گئی تھیں وہ بہت اکیلی ہو گئی تھی۔ جاب بھی کرتی، بہنوں کا بھی خیال رکھتی، اور امی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کے ہونٹوں سے ہنسی غائب سی ہو گئی تھی۔ وقت سے پہلے بڑی اور سمجھدار ہو گئی تھی۔ جب فیصل کے گھر والوں نے یقین دلایا کہ اس کی حق تلفی کبھی نہیں ہونے دیں گے، اسے بھی برابر کے حقوق ملیں گے، تو وہ رضامند ہو گئے اور ہاجرہ بھی بابا کی بات مان کر رخصت ہو گئی۔ جب وہ پہلی بار میکے آئی تو بابا کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی اور اسی رات وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے شدید بیمار ہو گئے۔ ہاجرہ کی شادی کی وجہ سے دونوں بھائی بھی گھر ہی موجود تھے، بس وہ بابا کی زندگی کا آخری دن تھا۔ انہوں نے بیٹوں سے وعدہ لیا کہ اپنی امی کا خیال رکھنا۔ وہ ہمیشہ سے بااصول اور وفاشوار انسان رہے تھے۔ فاطمہ کی امی کے ساتھ بھی اچھی زندگی گزاری اور اب موت کے دوراہے پر کھڑے بیٹے سے التجا کر رہے تھے کہ بہنوں اور ماں کا خیال رکھنا۔ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ ایک بیوہ عورت سے شادی کی اور ایک بار پھر بدنصیبی اس کے ارد گرد گھوم رہی تھی، سو اس کی فکر بھی ان کے دل و دماغ میں تھی، اور بیٹیوں کی بھی۔ دونوں بیٹوں نے وعدہ کیا، بابا ہم ہمیشہ ان سب کو کبھی تکلیف نہیں ہونے دیں گے، اور انہوں نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لیں۔ فاطمہ، عائشہ، ہاجرہ کی تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ پھر وقت بدلتا گیا، بابا کی دوسری بیوی بقول ان کی ماں کے تیور بدل گئے، وہ گھر سے بالکل نالاں رہنے لگیں۔ اب بیٹیوں کو ہفتوں اور مہینوں کوئی آنے کا نہ کہتا۔ فاطمہ، عائشہ اور ہاجرہ نے بھائیوں کو زبردستی واپس بھیجا کہ جا کر اپنی زندگی کی خوشیاں سمیٹیں۔ وہ ہمیشہ ان لوگوں کی خبر رکھتے اور بابا کا وعدہ نبھانے کے لیے دوسری ماں کو بھی خرچ بھیجا کرتے۔ اب اس نے اپنی بیٹی کو بھی اپنے پاس بلا لیا اور وہ گھر جو ان سب کا تھا اس پر بابا کی دوسری بیوی اور بیٹی کی حکمرانی تھی۔ وہ تو جیسے بھی تھا سب چل رہا تھا، لیکن سب سے زیادہ دکھ کی بات ہاجرہ کی بکھرتی زندگی تھی۔ فیصل بالکل بھی اچھا ہمسفر ثابت نہیں ہوا تھا۔ 7-8 سال گزر چکے تھے اور وہ 3 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ وہ انسان نہیں جلاد تھا اور ایک نفسیاتی طور پر مریض شخص تھا جس نے ہاجرہ کی شخصیت کو بالکل بدل دیا۔ اس کی خود اعتمادی ختم کر دی، بات بات میں اسے ذلیل کرتا، محبت وہ پہلی بیوی سے ہی کرتا، اس کے کہنے میں آ کر اس پر اور بچوں پر ظلم کے پہاڑ توڑتا۔ لیکن وہ اب ہمت ہار چکی تھی اور آخرکار بڑے بھائی جان سے سب احوال کہہ دیا، جنہوں نے بابا کے کیے ہوئے وعدے کو نبھاتے ہوئے آخرکار ہاجرہ کو اس گھٹیا شخص سے نجات دلا کر اس کے لیے ایک چھوٹا اور پیارا سا مکان بنایا، جہاں اب وہ اپنے بچوں کے ساتھ سکون سے زندگی گزار رہی تھی۔ بس یہ تھی ایک ہنستے بستے گھر کی کہانی جو ویرانی میں بدل کر کھنڈر بن گیا، اور دونوں بھائی ہمیشہ کے لیے دبئی چلے گئے۔ اب وہ گھر جاتے بھی تو کس کے لیے؟ نہ امی رہیں نہ بابا، کسی کو ان کا انتظار نہیں تھا۔ فاطمہ، عائشہ اور ہاجرہ مطمئن تھیں کہ وہ لوگ اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئے۔ اس گھر کے سارے مکینوں کے آس پاس کہیں ان کے والدین کی دعائیں آج بھی منڈلا رہی تھیں۔